بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب کفار اور مشرکین نے ان پر غلبہ کر لیا اور یہ دہشت زدہ ہو کر اپنے ملک چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل بھاگے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یہاں موت سے مراد خوف اور بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے جو ان پر 20 برس طاری رہی۔ پھر سموئیل نبی کی اصلاح و تجدید کی کوششوں کے ان کی نشاط ثانیہ ہوئی اور اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ گویا یہاں پر موت اور احیا سے مراد معنوی اور روحانی اخلاقی موت اور احیا ہے، لیکن بالفرض اگر جسدی اور موت بھی ہو تو اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت میں ہے، وہ سب کو مار کر دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناقدری کرتے ہیں۔ اب سابقہ امت مسلمہ کے غزوہ بدر کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں کی گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ان کی ہدایت کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، من ذا الذی، کون ہے، یقرض اللہ، جو قرضہ دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، اچھا قرضہ، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے۔ جو نفاق خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض حسنا سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس پہ خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے جسے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دوں گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا، کھول دینا، کسی کا رزق کو تنگ کر دینا، اس میں کشادگی کر دینا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں دیکھیے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جہاد بالنفس کی آخری شکل قتال ہے اور جہاد بالمال کے لیے پہلے لفظ انفاق آ رہا ہے، اب قرض حسنہ لایا جا رہا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ اذ قالوا للنبی لہم، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا للنبی، اپنے نبی سے، لہم واسطے ان کے، ابعث کے مقرر کر دے، لنا ہمارے لیے، مالکن بادشاہ، نقاتل کے ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، یہاں بادشاہ سے مراد امیر اور سپہ سالار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بلند ترین مرتبہ تو نبی ہی کا ہی ہے، لیکن ایک ایسا امیر نامزد کر دیجئے جو نبی کے تابع ہو کر جنگ کی سپہ سالاری کر سکے۔ حدیث ہم پہلے بھی بیان کر چکے، بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود رہا ہے۔ اس وقت سموئیل علیہ السلام نبی تھے جن کے سردار نبی نے بنی اسرائیل نے یہ فرمائش کی تھی۔ قال، فرمایا، حل عصیتم، کیا تمہیں اندیشہ ہے، ان کتب علیکم الکتاب، کہ تم پر لکھ دیا جائے قتال کو، اللہ تقاتلوا، کہ تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا تم اس بات کا بھی اندیشہ کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو، یعنی کہ ابھی تو تم بڑے دعوے کر رہے ہو، بڑے جوش و خروش اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کی اجازت بھی لوں اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی مقرر کر دوں اور پھر تم جنگ سے کنی کترا جاؤ۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل، کہ نہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ انہوں نے کہا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا، وقد و تحقیق، اخرجنا ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور ہمارے بیٹے، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، دشمنوں نے ان کے بیٹوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا تھا۔
یہ اپنے ملکوں کے خوف سے مارے بھارے بھاگے پھرتے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ فلما پھر جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم اوپر ان کے قتال لڑائی یا جنگ فرض کر، پھر جب ان کے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی تو ولوا تو وہ پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے تھے، منہم ان میں سے، تو سب پیٹ پھیر گئے سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کے۔ یہ گویا مسلمانوں کی تنبیہ دی جا رہی ہے، تم میں سے بہت سے کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب جنگ کا حکم آئے تو وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں سے۔ قال اور کہا لہم واسطے ان کے نبی یہم ان کے نبی نے، ان اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ نے کا تحقیق بعثا مقرر کر دی، لکم واسطے تمہارے طالوت کو مالکن بادشاہ، اور ان سے کہا کہ ان کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دی۔ اس کا نام تو رات میں سائل آیا ہے، ہو سکتا ہے اصل نام سائل ہو، لیکن بہت کا دعوت ہے ان کا ایک صفاتی نام یا لقب طالوت ہو، طالوت کے میلے لمبے ترنگے کے ہیں۔ قالوا کہا انہوں نے انا کیوں کر یکون ہو سکتا ہے لہو واسطے اس کے ملک بادشاہ علینا ہم پر، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے، ونحن اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں بالملک بادشاہت کے منہ اس کے، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ ولم یؤتا سعۃ من المال ولم یؤتا نہیں دی گئی سعۃ اس کو وسعت من المال مال سے، تو اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، وہ تو مفلس ہے، اور اسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت بھی نہیں دی، کیونکہ ان کے معیارات یہی تھے جو دولت مند ہے وہ صاحب عزت ہے۔ قال فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا علیکم تم پر، اب جو چاہو تم کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ نے اسی کو تمہاری سرداری کے لیے چنا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور اسے کشادگی دی گئی علم اور جسم دونوں چیزوں میں، وہ نہ صرف قدور تھے طاقتور تھے بلکہ اللہ نے اسے علم اور فہم و وفر مقدار میں عطا کیا، اسے امور جنگ سے بھی واقفیت حاصل ہے، تمہارے نزدیک عزت اور سرداری کا معیار دولت ہے، مگر اللہ نے اسے دو چیزوں کی بنیاد پر چنا ہے، ایک تو وہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور ہے، اس دور میں ظاہری سی بات ہے اس کی بہت ضرورت ہے، دوسرے یہ کہ اسے علم اور فہم سمجھ دانش عطا کی گئی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی عطا کرتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت میں یشاء جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جس کو چاہے دے، وہ جسے چاہے اپنی طرف سے اقتدار بخشے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، واسع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سمائی والا ہے، یعنی کہ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی وسعت کی انتہا ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہ بڑا علم رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جو چاہے جو کچھ چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، کون اس کا مستحق ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وقال اور کہا لہم واسطے ان کے نبی یہم ان کے نبی نے، ان بے شک آیت نشانی ہے ملک ہی بادشاہت کی، آئیے عطیکم کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت فیہ اس میں سکینۃ سکینہ ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور باقی ہوں گے مما ترکا جو چھوڑ گئے آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو ملائکہ تو فرشتے۔ اور ان سے کہا گیا کہ ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ طالوت کے امارات اور بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات محفوظ تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ صندوق اب بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ میں موجود ہے، انہوں نے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر اس کی دستاویزی فلم بھی دکھائی۔ یہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کے تہہ خانے میں رکھا ہوا ہے، وہیں پر ربائی بھی موجود تھے۔ جب اس ہیکل کو منہدم کر دیا گیا تو وہ اس کے نیچے دب گئے، وہ تہہ خانہ چاروں طرف سے بند ہو گیا، ان کی لاشیں اور تابوت سکینہ اسی کے اندر ہی ہوں گے۔ تابوت سکینہ میں بنی
بنی اسرائیل کے بہت بڑی روحانی اور تسکین کا سامان تھا۔ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا اور الواح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی، جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اس طرح تسکین ہوتی تھی جیسے ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے۔ اسرائیلیوں کو جب ان کے پڑوسی ملکوں نے شکست دی تو وہ تابوت سکینہ بھی ان سے چھین کر لے گئے۔ پوری قوم نے اس سانے اور ماتم کیا، اسے بنی اسرائیل سے ساری عزت و حشمت چھین جانے سے تعبیر کیا گیا، چنانچہ اسے ان کے حوالے سے حوصلے مزید پست ہو گئے۔ اب جب بنی اسرائیلیوں نے جنگ کا ارادہ کیا تو وقت کے نبی نے طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا، تو انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ طالوت کو اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانے کی وجہ سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ تمہاری تسکین کا سامان تابوت سکینہ جو تم سے چھین لیا گیا تھا، ان کے عہد امرہ تمہیں واپس میں دے دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ ہوا یہ کہ ان کے دشمن جب تابوت سکینہ چھین کر لے گئے تو وہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی، اسے وہ جہاں رکھتے وہاں تعاون اور دوسری بیماریاں پھوٹ پڑتی۔ بالآخر انہوں نے اسے نحوست کا باعث سمجھتے ہوئے چھکڑے پر رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا جدھر چاہے لے جائیں۔ بیل سیدھے چلتے چلتے اسے بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ فرشتوں کی رہنمائی سے ہوا تھا۔ اس طرح تابوت سکینہ ان کے پاس واپس پہنچ گیا جو برسوں پہلے ان سے چھینا جا چکا تھا۔ اِنَّ بے شک فی ذَلِکَ اس میں لآیاتن البتہ نشانی ہے، لکم واسطے تمہارے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ فلما پھر جب فصل طالوت بجنود پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، قال فرمایا گیا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمائے گا تمہیں بنہر ایک نہر سے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی کہ دریائے اردن سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، اور جو کوئی اس سے پیٹ بھر کر پیے گا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر کر پانی پی لے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں، ایک طرف جنوب سے کیل کانٹے لیس دار ایک لشکر آ رہا ہے، دوسری طرف شمال سے مال و اسباب سے لدا پھندا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ لوگوں نے جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا پہلے قافلہ لوٹ لے۔ جو لوگ باہمت تھے انہوں نے کہا حضور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اپنے مطابق فیصلہ فرما دیجیے، ہم حاضر ہیں۔ تو یہاں پہ بھی طالوت نے اپنے لشکروں کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہا کہ وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ فشربوا منہ، تو انہوں نے اس میں سے خوب جی بھر کر پانی پیا۔ الا مگر قلیلاً تھوڑے تھے، منہم ان میں سے، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے تھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، واضح رہے کہ سب سے پہلے واضح رہے کہ ان میں سے جو قتال سے منکر ہو گئے تو وہ پہلے ہی الگ ہو چکے تھے۔ اب جو دوسری چھلنی تھی جو ان میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سود ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ منورہ کے نکلے، پھر عین وقت پر 300 افراد ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، تو جب طالوت اور ان کے ساتھیوں نے ایمان پر ثابت قدم رہے تو دریا پار کر لیا۔ قالوا، تو کہنے لگے لا طاقت لنا، نہیں ہے کوئی طاقت ہمارے لیے، یوم آج کے دن بھی جالوت و جنودی اور اس کا لشکر۔ تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جالوت ایک بڑا قوی ہیکل انسان تھا، ذرا بکتر میں اس کا پورا جسم اس طرح چھپا ہوا تھا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کے سامنے کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون جو گمان کرتے تھے، انہم یہ کہ وہ ملاقو اللہ ملنے والے اللہ تعالیٰ سے، کم کتنے ہی فئاتن جماعتیں، قلیلتن تھوڑی تھی، غلبت جو غالب آئیں، فئاتن کثیرتن جماعتیں بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ تو تم آگے بڑھو، ہمت کرو اور کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ کی مدد اور نصرت سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما، اور جب بارزوا نکلے، لجالوت و جنودہ، جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، بارزہ کے مطلب ظاہر ہو جانا یا آمنے سامنے آ جانا۔ اب دونوں لشکر جب میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، ادھر طالوت کا لشکر اور ادھر جالوت کا، قالوا، تو
کہنے لگے ربنا اے رب ہمارے افریغ ثابت قدم رکھ دے یا ثابت کر دے علینا ہم پر صبرن صبر انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے یا ہم پر صبر ثابت قدم رکھ دے۔ افریغ کا مفہوم ہے کہ کسی برتن کسی کے اوپر پانی اس طرح گرا دینا کہ وہ برتن خالی ہو جائے۔ طالوت اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے دشمن کے مقابلے پر آنے کی دعا کی اور کہا اے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور صبر کی بارش کر دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہ دعا گویا اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے جب بدر کے مقابلے میں موقع پر تمہارا کفار سے مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فہزموہم بإذن اللہ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اہل ایمان نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے دشمنوں کو شکست دی۔ وقتل اور قتل کیا داود جالوت اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ داؤد حضرت داؤد علیہ السلام یہ جو جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہوئے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک گدڑیے تھے، جنگل میں اپنے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا ہے جس کے اندر پتھر رکھ کر وہ اس کو گھما کر مارتے۔ نشانہ اتنا صحیح تھا کہ وہ اسے اپنی بھیڑ بکریوں پر حملہ کرنے والے جنگلی جانوروں کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو داؤد علیہ السلام اتفاقاً وہاں آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ کوئی میرے مقابلہ میں آئے، لیکن ادھر سب کے سب سہمے کھڑے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر غیرت جوش آ گیا۔ انہوں نے طالوت سے اس مقابلے کی اجازت مانگی، کہنے لگے میں تو اپنے گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا تو بھلا اس کی کیا حیثیت میں اب اس کو کفارے کے دیر تک۔ داؤد علیہ السلام نے سپر سالار کی اجازت سے اپنا گوپیا چند پتھر اٹھائے، اس دیو ہیکل جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنے گوپیے پر ایک پتھر رکھ کر ایسے گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا آنکھ کے سوراخ سے پار ہو گیا، اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ لوط نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اسی طرح وہ طالوت کے داماد ہو گئے، پھر طالوت نے انہی کو اپنا وارث بنا یہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی، حکمت اور نبوت سے بھی نوازا۔ ان دونوں اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سرفراز فرمائی۔ یہ سب انعامات اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ اور اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا فرما دیتے ہیں، کسی گروہ کو لے آتے ہیں، مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا زمین میں فساد ہی پھیل جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ ایک بمقصد سلسلہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے، اس اعتبار سے وہ دوسروں پر ممتاز ہے۔ البتہ کلی فضیلت تمام انبیاء کرام اور رسول پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ مِنْهُم مَّن کَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا خاص پہلو ہے۔ رَفَعَ بَعْضَهُم درجات اور بعض کے درجات کسی اعتبار سے بڑھا دیے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزات عطا کیا۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ اور ان کی مدد فرمائی روح قدس کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مَا قَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِهِمْ تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے نہ جھگڑتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، یعنی نہ تو یہودی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودی اور نصرانیوں کی لڑائیاں ہوتی۔ من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد ان کے پاس واضح احکامات کی تعلیمات آ چکی۔ ولیکن اختلافوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنهم من آمن ومنهم من کفر جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اور کوئی کفر پر اڑا رہا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تو
تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، چنانچہ آزمائش کے لیے انسان کو آزادی دی ہے۔ تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے، اور جو صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے۔